إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا ہم نے تمہارے ذمے یہ کام نہیں لگایا تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم نے شیطان کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرنی، تم نے اس کی بات نہیں ماننی۔ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وان اعبدونی، خالص میری بندگی کرنی ہے اور میری فرما برداری کرنی ہے۔ ھذا صراط مستقیم، اور یہی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے سیدھا راستہ ہے۔ یہاں اس پہ کوئی لائٹ نہیں ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے سورہ یاسین کا ترجمہ اور تفسیر جاری تھی، پھر درمیان میں رمضان آیا، اس کی وجہ سے اس موضوع کو موقوف کرنا پڑا، اور آج پھر انشاءاللہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں یہ سلسلہ منقطع ہوا تھا۔ قرآن مجید کا عمومی طور پر یہ دستور ہے، یہ قاعدہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر کسی مقام پر اچھے لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں نا، تو اچھے لوگوں کے پہلے اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر ان کے انجام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کے انجام اور اعمال کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر ساتھ ہی برے لوگوں کے اعمال اور انجام کا بھی تذکرہ فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کسی مقام پر پہلے برے لوگوں کے اعمال اور انجام کا تذکرہ فرماتے ہیں، تو پھر بعد میں اس کے متصل بعد پھر اچھے لوگوں کے انجام اور اعمال کا تذکرہ فرما دیتے ہیں،
تاکہ سننے والا جو ہے نا وہ بڑے آسان طریقے سے اور بڑے احسن طریقے سے ان کے درمیان موازنہ کر کے اپنے لیے کامیابی کا راستہ جو ہے نا وہ تلاش کر سکے۔ اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اس آیت سے پہلے جو میں نے آج آیات پڑھی ہے نا، ان آیات سے پہلے رب ذوالجلال نے اچھے لوگوں کے اعمال کا اور پھر ان کے لیے جو انعامات تھے نا ان کا تذکرہ کیا، جو میں شعبان کے مہینے میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا چکا تھا۔ اور آج رب ذوالجلال نے بد نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ قیامت کا جب دن ہوگا نا تو رب ذوالجلال نا لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دے گا۔ ایک گروہ تو وہ ہوگا جو السابقون الاولون ہوگا، ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا بھی انہوں نے دنیا میں کیا 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 نہیں کیا، ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ بس انہیں جو ہے وہ جنت کا پاسپورٹ اور جنت کی ٹکٹ دے کر جو ہے جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ایسے ہی لوگوں میں کر دے۔ اس کے لیے محنت کی تو بڑی ضرورت ہے، لیکن بہرحال امید تو اچھی وابستہ رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ پاسپورٹ دے گا جنت کا اور ساتھ ہی ٹکٹ دے گا، بولے گا جاؤ۔ ایک تو یہ گروہ ہوگا، اور دوسرا گروہ ہوگا اصحاب المیمنہ۔ ان سے رب ذوالجلال نہ ہلکی پھلکی بات پوچھ کرے گا، روکے گا، ان سے پوچھے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا وہ کیا، ہلکی پھلکا اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا، اور پھر ان کو بھی کہے گا بھی چلیں آپ بھی یہ جنت کا پاسپورٹ لے، لیکن جہنم کے راستے سے آپ نے جنت میں جانا ہے۔ اب جو کچھ ان کی تھوڑی بہت تفسیرات ہوگی وہ جہنم کی آگ کی حرارت سے ختم کر کے اللہ ان کو بھی جنت میں داخل کر۔ اور کچھ لوگ جو ہے تیسرا گروہ ان بد نصیبوں کا ہوگا جن کو وہاں روک لیا جائے گا۔ تو رب ذوالجلال نے اس پہلی آیت میں یہی تذکرہ کیا ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ کہے گا بھی مجرم جتنے بھی ہیں نا یہ الگ ہو جاؤ، ایک سائڈ پہ ہو جاؤ سارے کے سارے۔ اب اس کے 2 مفہوم ہیں۔ ایک تو اس کا یہی مفہوم ہے جو میں نے ابھی بیان کیا، کبھی نیک لوگ دنیا میں تم اچھے لوگوں میں رہتے تھے، تمہارا امتیاز نہیں ہوتا تھا، ان کے ساتھ ہی تم کھاتے پیتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، لیکن آج جو ہے وہ دنیا والی میری رحمت جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے۔ آج میں نے اپنی رحمت کا جو دسترخوان دنیا میں پھیلا رکھا تھا نا وہ آج میں نے لپیٹ لیا ہے، اور آج تم ان سے الگ ہو کر کے بیٹھ جاؤ، تمہاری میں خبر لیتا ہوں بعد میں۔ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے اندر تم نے ایک جتھا بنا رکھا تھا، دنیا کے اندر تم نے ایک پارٹی بنا رکھی تھی، اور جب بھی کبھی تم پر کوئی گرفت ڈالنے کی کوشش کرتا تھا تو تم متحد ہو جاتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے لگ جاتے تھے۔ لیکن آج تم سب علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ، تمہارا کوئی جتھا، تمہاری کوئی پارٹی، تمہاری کوئی حکومت، تمہاری کوئی شان و شوکت تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، سب الگ الگ ہو۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قرآن مجید نے ان کی حالت جو ہے نا اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ جب ان کے نامہ اعمال ان کو تھمائے جائیں گے نا تو پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ منقطع کر لیں گے۔ یہاں تک تعلقات منقطع ہوں گے کہ باپ بیٹے کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ لے گا۔ یوم یفر بھائی حقیقی بھائی کے ساتھ اپنا تعلق توڑ لے گا، نفسا نفسی کا عالم۔
اب کہا کہ الگ ہو جاؤ، اب باری آ گئی، جنتی جنت میں بھیج دیے گئے، اب یہ روکے رکھے ہیں، ان سے اب پوچھا جا رہا ہے الم اعہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اور یہ بتاؤ کیا میں نے تمہارے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم شیطان کی فرما برداری نہیں کرو گے؟ عبد کے لفظی معنی عبادت کرنے کے بھی ہیں اور فرما برداری کرنے کے بھی ہیں۔ رب ذوالجلال ان آیات کی تفسیر علامہ راضی رحمہ اللہ نے بڑے نفیس انداز میں کی ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کی آیات سے استدلال کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ بمانی اطاعت بھی ہے اور بمانی عبادت بھی ہے، اور یہاں بمانی اطاعت ہے، اس پر انہوں نے کئی دلائل دیے ہیں۔ اس لیے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو شیطان کو معبود سمجھتے ہیں، بہت کم ہیں کچھ لوگ، لیکن ظاہر ہے کہ اس مجمع کے لوگ جو اس دن مجمع وہ بیٹھا ہوگا، بڑی کثیر تعداد لوگوں کی ہوگی، وہ سارے کے سارے شیطان کو سجدہ کرنے والے تو نہیں ہوں گے نا۔ تو یہاں بمعنی اطاعت ہے، یعنی شیطان کی بات مانتے تھے اور اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، تو شیطان ان کو پھر سرکشی کی طرف لیتا گیا۔ جس طرح کہ سورۃ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ جب جو انسان شیطان کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے نا، تو شیطان پھر اس کے دل و دماغ سے ایمان کی دولت کو خارج کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا دل، اس کا دماغ ایمان سے خالی کر دیتا ہے، اور پھر ایمان کی جگہ جہاں ایمان کی روشنی ہوتی ہے وہاں پھر شرک و بدعات، خرافات، اللہ کی نافرمانی، جو اس قسم کے اندھیرے ہیں نا، وہ اس کے دماغ کے اندر ڈال دیتا ہے۔ پھر ایک وقت اس پہ ایسا آتا ہے کہ شروع میں جب وہ شیطان کے ساتھ دوستی کرتا ہے نا، اس وقت تو جب وہ گناہ کرنے لگتا ہے، شیطان کی بات ماننے لگتا ہے، تو اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ لیکن جب شیطان کے ساتھ اس کا تعلق پختہ قائم ہو جاتا ہے، پھر وہ آدمی شیطان کی طرح خود شیطان بن جاتا ہے، پھر گناہ اس کے دل میں کھٹکتا نہیں ہے۔ جب وہ گناہ کرتا ہے پھر اس کے دل میں چبھتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا دل تاریک ہو چکا ہوتا ہے، جس طرح کہ اس آیت میں ہے کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ پھر ان کو وہ شیطان جو ہے نا، روشنی سے جو تھوڑی بہت اس کے دل و دماغ کے اندر، جو اس کا ضمیر کے اندر یہ حرارت ہوتی ہے نا، جو اس کو خبردار کرتی تھی پہلے کہ بھئی یہ گناہ نہ کر، پھر وہ حرارت بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، پھر بڑی ڈٹائی سے وہ گناہ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھے ہوگے لوگ اکثر کہ گناہ بڑی ڈھیلا دلیری سے کرتے ہیں، گناہ ان کو جو ہے نا، گناہ جب کرنے لگتے ہیں تو ان کا ضمیر ان کو جھنجھوڑتا نہیں ہے، تو اس قسم کے بھی ان کے اندر مجرم ہوں گے جو گناہ کر کر کے شیطان بن چکے ہیں۔ اب جب ان کو الگ کر دیا جائے گا، اللہ پوچھے گا بھئی میں نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا اور میں یہ تمہیں کہا بھی تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، کیا کہا نہیں تھا تم سے؟ اب کیا کریں گے؟ اب وہ کہیں گے جس طرح دنیا میں جھوٹ بولتے تھے نا، جھوٹ بول کے بچ جاتے تھے، ہے نا، دنیا کے اندر جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جھوٹ جو ہے نا یہ سب سے، یعنی ویسے تو سب سے بڑا گناہ شرک ہے، لیکن اگر ایک زاویے سے دیکھا جائے نا، جھوٹ جو ہے شرک سے بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جھوٹ جو ہے نا یہ دیگر گناہوں کا محافظ بن جاتا ہے، شیلٹر دیتا ہے دیگر گناہوں کو۔ جب بھی وہ کوئی گناہ کرتا ہے پکڑا جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے نکل جاتا ہے۔ اب دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر، اب کسی بھی جگہ پہ آپ پاؤں رکھ لیں،
جو بھیک مانگنے والا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، جو تجارت کرنے والا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، جو مزدور ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، جو مل آنر ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ تو جھوٹ جو ہے شیلٹر دیتا ہے گناہوں کے لیے۔ اب وہ کہیں گے کہ دنیا میں جھوٹ بول کر بچ جاتے تھے نا، تو اب بھی بچ جائیں گے۔ اب وہ کہہ دیں گے کہ یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا، نہ ہم نے کوئی کتاب دیکھی، نہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا، نہ ہمیں کسی نے بتایا کہ جس وعدے کا تو ہم سے تذکرہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، تو ہمیں تو نہیں پتا ہم نے تو تیرے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، نہ ہمیں کسی نے بلایا۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو رب ذوالجلال جو ہے نا وہ انبیاء کو بلا لیں گے، بھیا یہ انکار کر رہے، میں نے تو آپ کو بھیجا تھا ان کی طرف کہ آپ ان کو بتائیں کہ صراط مستقیم کیا ہے، اللہ کے ان پر کیا حقوق ہے، اور یہ تو کہہ رہے ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ وہ انبیاء کا بھی انکار کرتے ہیں، کہیں گے یا اللہ یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کو ان کا نامہ اعمال دکھایا جائے گا، دیکھیں یہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر یہ سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ درج ہے اس کے اندر کہ فلاں نے آپ کو آ کر دعوت دی، آپ نے اس کی تکذیب کی، آپ نے فلاں نے آپ کو دعوت دی، آپ نے اسے شاعر کہا، آپ نے اسے مجنوں کہا، آپ نے اسے دیوانہ کہا، یہ سارا ریکارڈ ہمارا مرتب ہو رہا ہے جو بھی ہم کہہ رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں، ہم مذاق میں کہتے ہیں، ہنسی میں کہتے ہیں، جان بوجھ کر کہتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں بس پاگل آدمی نہ ہو، بچہ نہ ہو، سویا ہوا نہ ہو، یہ تین حالتوں کو چھوڑ کر باقی جو بھی ہم کہہ رہے ہیں نا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بھلے ہم کسی کو ہنسی مذاق سے کہہ رہے ہیں، وہ لکھنے والا جو ہے فوراً لکھ لے گا۔ اللہ کہے گا یہ دیکھو تمہارے نامہ اعمال میں بھی درج ہے۔ وہ کہیں گے یا اللہ یہ جو لکھنے والے ہیں نا ان کو بھی ہمارے ساتھ عداوت تھی، کینہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنی مرضی سے ہی لکھتے رہے، ہم نے تو یہ گناہ بھی نہیں کیے جو اس کے اندر درج۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ اللہ نا وقتی طور پہ زبان پہ مہر لگا دے گا، زبان کو بولنا بند کر دے گا۔ اب جناب ہاتھوں سے پوچھے گا بھائی بتاؤ، تم بتاؤ یہ جو گناہ اس نامہ اعمال میں درج ہیں وہ تم نے کیے کہ نہیں کیے؟ ہاتھ بول بول کے بتا دیں گے، سب کا اقرار کریں گے کہ یا اللہ نے کیے۔ پاؤں کی باری آ جائے گی، پاؤں سے پوچھا جائے گا، پاؤں جو ہے وہ بھی اقرار کریں گے، وہ بھی کہیں گے یا اللہ یہ جو کچھ لکھا ہے نا کہ ہم فلاں برائی کی طرف چل کر گئے تھے، اتنے قدم دور چل کر گئے تھے، وہ سب کچھ ہم نے کیا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اب جو ہے نا وہ زبان جو پہلے جھوٹ بولتی تھی نا، اب اس سے جھوٹ بولنے کا اختیار چھین لیا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں جبر نہیں ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو اختیار دیا ہے، نہ اس کے ہاتھ پہ جبر ہے، نہ اس کی آنکھ پہ جبر ہے، نہ اس کے پاؤں پہ جبر ہے، جو چاہے سو کرتا پھرے، دنیا میں اختیار ہے۔ تو قیامت کے دن بھی وہ زبان جو پہلے جھوٹ بول رہی تھی نا، اس وقت اس کو اختیار تھا بھی کر لے جو کرنا ہے، لیکن پھر اس کے بعد ایک دفعہ اس کو بند کرنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ جو ہے قوت گویائی عطا ہوگی، لیکن اب اس کا جو ہے نا اختیار چھین لیا جائے گا، اب زبان سے پوچھا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یوم تشہد علیہم السنتہم، وہی زبان جو تھوڑی دیر پہلے جھوٹ بول رہی تھی کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہم نے یہ عمل نہیں کیے، وہی زبان اب ٹر ٹر بولے گی، کہے گی یا اللہ یہ جو اس میں گالیاں لکھی ہے نا وہ دی تھی میں نے،
یہ جو اس میں جھوٹ بولے ہیں نا وہ میں نے بولے تھے، یہ جو اس میں غیبتیں لکھی ہیں نا وہ میں نے غیبتیں کی تھی، یہ جو اس میں لان تان لکھا ہے نا لوگوں کو وہ میں نے کیا تھا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم۔ اب آپ یہ دیکھیں، وہ مالک نے اگر جب نہیں جبر کیا، اختیار دیا تو زبان جھوٹ بول رہی ہے، اور جب اس نے اس پہ جبر کر دیا کہ اب آپ نے سچ بولنا ہے، اب وہی زبان جو تھوڑی دیر پہلے جھوٹ بول رہی تھی اب سچ بولنے لگ گئی ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر ہاتھ اور پاؤں سب گواہی دیں گے، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ۔ کان سے بھی پوچھا جائے گا، ہاں بھی بتا، لوگوں کی باتیں کان لگا لگا کر سنتا تھا نا، آپ کو منع کیا تھا کہ کسی کے راز سننے کی کوشش نہیں کرنا، منع کیا تھا کہ واہیات اور لغویات کو نہیں سننا، گانے بجانے سنتا تھا کہ نہیں؟ حتیٰ اذا ما جاءوا شہد علیہم سمعہم، کان جو ہے وہ جو نامہ اعمال میں لکھے ہوئے گناہ سارے ایک ایک کر کے قبول کرے گا۔ وابصارہم، آنکھوں کی باری آ جائے گی، آنکھوں سے پوچھا جائے گا، ہاں بتا بھائی، آنکھیں بھی سب کچھ بتا دے گی کہ یا اللہ کی اس میں لکھا ہوا ہے نا، میں نے فلاں غلط چیز کی طرف دیکھا تھا، فلاں فلاں غلط چیز کی طرف دیکھا تھا، ساری چیزیں۔ وجلودہم، اور چمڑا، یہ جلد، اب اس کی باری آ جائے گی، اس کا بھی ایک ایک مسام، ایک ایک مسام شہادت دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ جائیں کہ اس کے بعد پھر کیا رہے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے کہ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، فرمائے گا ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، جب بے بس ہو جائے گا، لاچار ہو جائے گا، اس کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہیاں دے دیں گے، تو پھر رب ذوالجلال فرمائیں گے کہ بھی دیکھ یہ ہے وہ جہنم جس کے بارے میں تمہیں دنیا میں خبردار کیا جاتا تھا کہ میرے احکامات کو مان لو، میری بات کو مان لو، شیطان کی پیروی نہ کرو، میرے سیدھے راستے پہ چلنا شروع کر دو، اور تم نے اس وقت ان سب چیزوں کو ٹھکرایا، انبیاء کو ٹھکرایا، دعوت دینے والوں کو ٹھکرایا، اور تم نے خواہشات نفسانی کی پیروی کی، اور یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا، اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، اب اس کے اندر داخل ہو جاؤ، تم اس کا دنیا میں انکار کرو۔ اب جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اب کیا کہیں گے جہنم میں جانے کے بعد؟ کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، کہیں گے یا اللہ۔ اب پھر دل میں خیال آئے گا کبھی دنیا کے اندر اللہ کا یہ فرمان تھا، اچھے لوگوں سے سنا کرتے تھے کہ اگر بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لے نا، اور اعتراف کر کے معافی مانگ لے تو جان چھوٹ جاتی تھی۔ دنیا میں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ اس کا اعلان تھا، لیکن ان کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ یہ ساری چیزیں دنیا کی حد تک تھی۔ اب وہ اقرار کریں گے، کہیں گے یا اللہ ہم نے جو تھے نا یہ سب کچھ کیا تھا، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور اللہ ہم گمراہ تھے، اعتراف کر لیں گے۔ ربنا اخرجنا منہا، کہیں گے یا اللہ ہم اقرار کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں تو اسے، ہم ندامت کا اظہار کر رہے ہیں، ہم شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اس سے نکال دیں۔ فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم نے دوبارہ کیا نا اللہ، دنیا میں جا کے ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، دیکھنا پھر ہم کیسے نیکیاں کرتے ہیں، پھر کیسے ہم جو ہے نا پھر کس طرح تیرے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، پھر ہم شیطان کو اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیں گے، ایک دفعہ ہمیں دنیا میں بھیج دے۔
پھر کیا جواب آئے گا آگے؟ دنیا میں یعنی وہ آیات جن پر وہ اس وقت عمل کریں گے، آج اگر عمل کرے نا، رات کی تاریکی ہے، بندے نے بڑے گناہ کیے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ یا اللہ تیرا یہ اعلان ہے کہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ رب العزت آدھی رات سارے سو رہے ہیں، بہن بھائی رشتہ دار قریبی سارے سو رہے ہیں، تو مصیبت میں مبتلا ہو گیا، دانت میں درد شروع ہو گئی، گردے کی درد شروع ہو گئی، اب یاد آ گیا کہ میں نے یہ گناہ کیے تھے، شاید گناہوں کی سزا مجھے مل رہی ہے، لیکن خلوص دل کے ساتھ کہہ رہا کہ یا اللہ واقعی میں نے اپنے آپ پہ بڑا ظلم کیا تھا، مجھے معاف کر دے۔ تو جب اللہ کو پکارتا ہے نا تو اللہ فوراً نواز دیتا ہے، اب میرے بندے بتا کیا ضرورت ہے، کیا مانگتا ہے مجھ سے؟ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، لبریز ہے گناہوں سے، لیکن صدق دل سے اس کے سامنے اظہار کر دیا، وہ فوراً کہتا بتا میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ اب وہی کام جو دنیا میں کرنے تھے اب وہاں کر رہا ہے۔ اب کیا جواب آئے گا؟ قال اخسئوا فیہا، اللہ کہے گا بدبختو آج مجھ سے بات نہ کرو، ولا تکلمونی، مجھ سے نہ بات کرو، آج میں تمہاری بات بھی نہیں سننا چاہتا، تم یہیں رہو گے ذلیل و خوار ہو کر، یہاں سے نہیں نکلنا تم نے۔ بڑی منتیں کریں گے، کہیں گے فما لنا من شافعین، کہیں گے یا اللہ دنیا میں جو ہمیں وعدہ دلاتے تھے نا کہ ہم تمہاری سفارش کریں گے، آج یا اللہ کوئی بھی نہیں آ رہا۔ یا اللہ دنیا میں فلاں فلاں ہمارے پاس آتا تھا، ولا صدیق حمیم، دنیا کے اندر وہ بڑی بڑی ہمیں حوصلے دلواتا تھا، کسی مصیبت کے وقت وہ پھنستا تھا تو میں جا کے اس کی مدد کرتا تھا، آج کوئی دوست مجھے گرم جوشی کے ساتھ ملنا تو بڑے دور کی بات ہے، وہ میرے قریب ہی بھڑکنے کے لیے تیار ہے نہیں ہے، بڑی منتیں سماجتیں کرے گا، لیکن رب ذوالجلال فرمائیں گے بھائی میرے سے آج بات نہ کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا نام کہیں ایسے بد نصیبوں میں نہ شامل کر دے کہ جن سے اللہ قیامت کے روز یہ کہے کہ بھی مجھ سے بات نہ کرو۔ تو میرے بھائیوں، جو کل قیامت کے روز کہنا ہے، آج موقع ہے، آج اللہ سے ہم معافی مانگ لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔